السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 190 ٹو 200۔ ہمارا لیسن ہے، سورہ کا اختتام بھی ہے الحمدللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 90 ہے، 190۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدل بدل کے عقل آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ تو یہاں سے اب دراصل خاص آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ آل عمران کو دعاؤں والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو بہت ساری تعداد میں دعاؤں والی آیتیں ملیں گی، اسی لیے اس وجہ سے اس کو سورہ آل عمران کو دعاؤں والی سورت بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں سے جو مسلسل اب آپ لاسٹ کی جو 11 آیات ہے یا 10 آیات ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست تدبر کی دعوت دی گئی ہے، اللہ کی معرفت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور پھر اللہ سے دعائیں کی گئی ہیں۔ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کی پچھلی جو 6 آیات ہیں نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی تو پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے۔ نماز تہجد کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا۔ اس میں بھی گریہ طاری رہا اور سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ ان کی یہ حالت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹ رہے، لیکن وہ کیفیت برقرار رہی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیات میں دیکھا تو توجہ دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ روؤں کہ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جو لاسٹ کی 10 آیات ہیں، تو ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دن ہے اور رات ہے اور آسمان ہے اور زمین ہے، سب میں کیا ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو دراصل اس آیت سے لے کر آیت نمبر 200، یعنی کہ لاسٹ والی جو آیت ہے، آخری آیت، وہاں تک کی جو یہ آیت ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اٹھتے تھے اور اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، فوراً ان آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ بخاری کے حدیث نمبر 4570 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک رات میری باری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے ساتھ سوئے تو مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ، میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتی ہوں، اور یہ بھی میری چاہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک مشکیزے سے پانی لے کر ہلکا سا وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر جو رونا شروع کیا تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے اور اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور روتے ہی رہے، یہاں تک کہ سیدنا بلال رضی اللہ
کے نے آ کر نماز کے لیے بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو ان کے روا تھے۔ پھر دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ مجھ پر آج رات یہ آیات اتری ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ افسوس ہے اس شخص پر جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے۔ صحیح تفسیر ابن کثیر کی یہ نقل ہے۔ تو ان آیات کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ افسوس فرمایا کہ جو اللہ کی ان آیات کو پڑھ کر کے تدبر نہ کرے، غور فکر نہ کرے۔ تو ان فی خلق السماوات والارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، عقل مندوں کے لیے، غور فکر کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ جو عقل والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر عقل سے کیا کرتے ہیں؟ غور فکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور کبریائی کی نشانیاں پہ غور فکر کرتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان سب میں، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ آیات سے مراد واضح دلائل ہیں، کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان نا قرآن تو نہیں پڑھتا ہے نا، ہر انسان کے پاس بس کی بات نہیں نا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو پیدائشی ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن مجید رہتا ہے الحمدللہ، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس تو قرآن نہیں رہتا نا، ان کے یہاں تو دوسری چیزیں رہتی، دوسری کتابیں رہتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں کیا بکھیر رکھی ہے؟ اپنی آیات بکھیر رکھی ہے۔ تو قدرتی آیات کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور فکر کرایا ہے، یعنی جو لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور اس کائنات پر غور فکر کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو معرفت وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی جو طویل و عریض کائنات کا یہ جو نظام ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ صرف واحد لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہی ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یقیناً اس کے پیچھے ایک ایسی ہستی ہے، اور اسی ہستی وہ تمام چیزوں کو جو چلا رہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ جو نظامی ہے، آسمانی نظامی ہے، چاہے زمین کا ہے، چاہے پوری گیلیکسی کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، تو ہماری جو گیلیکسی، اس میں نہ جانے کتنے کروڑوں اربوں ستارے، سیارے، درخشائیں ہیں، اور پھر اسی طرح سے نہ جانے کتنی گیلیکسی ہیں۔ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں ان کے پاس ایسی دوربینیں ختم ہوں گی جو اتنی زیادہ وہ ریسرچ کر سکتے، ان کے پاس ایسی دوربینیں ہی نہیں ایجاد، اس طریقے کی کوئی اس طرح سے ریسرچ کرنے والی کوئی، مطلب کہ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی دوربینیں ہوتی جن کو ہم یہاں سے بیٹھ کے چاند تک کی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ایسی آس پاس والے جو ستارے ہوتے ہیں، پلانٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ دوربین ایسی نہیں ہے جو اتنی گیلیکسی ہیں، جیسی ہماری یہ جو گیلیکسی ہے، اس میں جو آس پاس کے ستارے، سورج، چاند اور تمام طرح کے جو یہ ہیں، اس طریقے سے یہ پوری ایک گیلیکسی ہے، اور یہ جو گیلیکسی ہے ایسی ایک گیلیکسی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں گیلیکسی اس پورے آسمان کے اندر ہے۔ آپ سوچیں ذرا، عقل انسان کی حیران رہ جاتی ہے۔ تو ایسی دوربینیں نہیں انوینٹ ہوئی کہ جس کے وہ ان سب کو دیکھ سکے۔ جب انسان کی عقل وہاں پہ جاتی ہے، غور فکر کرتی ہے، تو ہماری عقل کیا ہے؟ وہی کتابیں ہے۔ تو جب انسان عقل اپنی وہی کتابیں رکھتا ہے، تو واقعی میں وہ اللہ کو پا لیتا ہے، معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنی عقل کو اوپر رکھتا ہے، وہی کو نعوذ باللہ پیچھے کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو پھر وہ ہو جاتا ہے ناستک، ایتھسٹ۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں، ان کے عقل نہیں ہوتی۔ تو ایمان والوں کے پاس عقلیں ہوتی ہیں، وہ اپنی عقلیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر عقل نہ ہوتی تو یہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا ہے حساب کتاب، وہ کیسے ہی نکالتا ہے نا، عقل لگانی پڑتی ہے اس کو، اپنی عدد گننے پڑتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھے اتنے پیسے سے اتنے مجھے نکال کے غریبوں مسکینوں کو دینا ہے۔ پھر پراپرٹی کے حساب میں دیکھیں، اس میں بھی عقل لگانی پڑتی ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، اسلام لانے والے ہوتے ہیں، وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ تو عقل مند کہا گیا ہے سارے لوگوں کو، اور پھر جو خاص کر کے وہ عقل مند وہ ہوتے ہیں، ان سب دلائل پر جب اللہ کی نشانیوں پہ غور فکر کرتے ہیں، تو پھر واقعی میں پھر وہ جانتے ہیں کہ واقعی میں یہ سب کچھ چلانے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
جب وہ ان آیات کو دیکھتے ہیں نا، چاند اور سورج، ستارے، سیارے، اور پھر ایسا جو شخص جو واقعی میں جس کے پاس قرآن کی جو میسج نہیں پہنچ پایا، لیکن پھر جب ان سب چیزوں پہ، اللہ کی آیت پہ غور فکر کرتے تو واقعی میں کہتے ہیں کہ ایک ہی ہستی چلا رہی، بہت ساری ہستیاں اس کائنات میں نہیں ہیں۔ اور پھر رات کو دیکھیں، رات میں کتنی زیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نا، ایک دم سے پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر ایک دم سے ایک سورج نکلتا ہے اور سب طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اور اپنے ٹائم پر ہوتا ہے، ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹتے ہیں، ایک لمحہ نہ آگے ہٹتے ہیں، جو اللہ نے ان کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے اسی ٹائم پر سورج اور چاند نکلتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رات اور دن ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو زمین کا جو نظام ہے، یہ سب کچھ جو چل رہا، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی جو عقل مند ہوتے ہیں نا، وہی ان سب چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، عقل سے غور فکر کرتے ہیں۔ تو الباب دراصل یہ لب کی جمع ہے، لام بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ لب کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں الباب، جس کے معنی ہوتے ہیں خالص عقل کے۔ تو آسمان اور زمین کی پیدائش میں دراصل کیا ہے؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ان 10 آیات میں سے جو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ایک وہ زبردست نشانیاں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ عجائبات، تخلیق اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان سب کا چلانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور جو ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو نہ پہچانے وہ کیا ہے؟ وہ عقل مند نہیں ہے وہ شخص۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 191 ہے۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بنایا آپ نے وہ سب کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ عبادات ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو عقل مندوں کی یہاں صفات بتائی گئی ہے، یعنی وہ اولو الالباب اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کر کے اس یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان سب کا کوئی خالق ضرور ہے۔ پھر بڑے خشوع اور خضوع اور تعظیم کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ان ان تمام چیزوں کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا، مار خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے ان تمام چیزوں کو، ان پوری دنیا کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایک مقصد کے تحت چل رہی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1117 ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے وہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ غور فکر کرتے ہیں، غور فکر سے وہ کام لیتے ہیں۔ انسان کا آپ دیکھیں کہ ذہن اگر اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات، اپنے حالات اور معاملات میں الجھا رہے تو اس کا دل نہ پرگندہ خیالات سے بھرا رہتا ہے،
اور وہ دنیا کی اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ارد گرد کی کائنات کی طرف توجہ ہوتا ہے، پھر اس کی نظر کسی چیز پر پڑتی ہے تو اسے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس میں عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو جو غور فکر کرنے والے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، وہ ایک معمولی سے جو گھر میں آنے والی جو ویجیٹیبلس ہے اس پہ بھی غور فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بیج ڈالی اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا سا درخت بنایا، اور پھر درخت سے کیسے کیسے اللہ نے پھل فروٹ اور پھر ویجیٹیبلس نکالے۔ گھروں میں گملوں میں لگے ہونے والے پلانٹ پہ بھی وہ غور و فکر کرتے ہیں، جو مچھر ہے ایک مچھر پہ بھی وہ غور فکر کرتے ہیں، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ مکھی ہے، مچھر ہے، اللہ کی تمام مخلوقات ہے، اس پہ غور فکر کرتے ہیں۔ ابن ابی کتاب الوقل میں ابو سلیمان درانی کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور میری نظر کسی چیز پر پڑتی تو اسے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس میں ایک عبرت پاتا ہوں۔ یعنی گھر سے نکلتے اور ہر چیز پر غور فکر کرتے، کوئی چیز پر بھی نظر پڑ جاتی تو اس پر کیا کرتے، غور فکر کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس سے عبرت حاصل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے اس پر شکر کرتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ وہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہے، وہ یہ دنیا پوری جو بنی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ سب کچھ بنایا ہے۔ تو یعنی اولو الالباب جب غور فکر کرتے تو ان پر حقیقت کھل جاتی ہے، اور وہ کائنات کا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ اس کے پیچھے خاص مقصد ہے۔ اگر انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے اور اجر و ثواب پائے، اور اگر نافرمانی کرے تو آخرت میں عذاب بھگتے گا، اس لیے وہ آگ سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، سبحانک فقینا عذاب النار، پاک ہے تو اللہ تعالیٰ، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو عذاب نار سے بچنے کی وہ دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے، تخلیق کائنات کی وجہ سے جب چیزیں ساری واضح سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو کائنات جو اللہ نے بنائی ہے تو اس کا بنانے کا کیا ہے، ایک مقصد ہے، کیا ہے وہ، ہم سب انسانوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے جنات اور انسان کو کس لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور ان سب کا کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو فرماتے ہیں کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ہر طرح سے آزمائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم کو ہر طرح سے آزمائیں گے، اور پھر زندگی اور موت کے ذریعے بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے نا، کسی کو مال سے، کسی کو جان سے، ہر طرح سے انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ تو انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اختیار پانے کے بعد کہاں تک احسن عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو یہ بھی ٹیسٹ دے دیا تھا، کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے سب کچھ لے کر آزماتے ہیں۔ تو انسان کا آزمائش ہر چیز میں لگی ہوئی ہے۔ تو عقل والے جب کائنات کے اندر کام کرنے کی والی جو سچائی کو پا لیتے ہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایک تقدیر، ایک تدبیر، ایک پلاننگ اور ایک حکمت سے کیا ہے کام کر رہی، اور اس شعور کے ساتھ وہ جہنم کا شعور بھی حاصل کرتے ہیں، اور فوراً ہی انتہائی عاجزی اور یکسوئی سے، خشوع اور خضوع سے کانپتے دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا ان کے دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل کو گیا۔ سنو، اللہ تعالیٰ کا مال مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار، اللہ تعالیٰ کا مال جنت ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2450، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ڈرا، اللہ سے جو ڈرا، تو پھر وہ ڈرا تو بھاگا، کدھر بھاگا، نیکیوں کی طرف نا، کہ فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف۔ تو پھر جو دوڑا تو پھر کدھر گیا، تو جتنی جلدی جو دوڑے گا اتنی جلدی کہاں جائے گا، منزل کی طرف پہنچ جائے گا نا۔ اور پھر کہاں ہے، جب منزل پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کا مال تک ہی پہنچے گا۔ تو پھر مال کیا ہے، مال اللہ تعالیٰ کا بہت مہنگا ہے، وہ کیا ہے، مال اللہ کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کی کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا۔ تو جو آخرت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر کے وہ دنیا گزارتے ہیں، تو وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہ تو انہیں جہنم کا خوف اور جنت کی للک ان کو سونے نہیں دیتی، بے خبری کی نیند، غافل ہو کے نا، کہ انسان سو رہا ہے 24 گھنٹے، 20 گھنٹے، چھٹیاں ہوگی تو کتنے گھنٹے، 18 گھنٹے مسلسل سونے میں گزار دیتے ہیں لوگ۔ لیکن یہاں پتہ چلتا ہے ترمذی کی حدیث میں، حدیث نمبر 2601 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے جہنم سے جو بھاگنے والا جو شخص ہے، کسی کو آرام سے، چین سے، سکون سے سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے خواہش مند کرنے والے کو سوتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کہ جو زندگی ہے پورے غفلت سے نہیں گزارتے ہیں، وہ سارا وقت اپنا آرام اور آسائش اور گھومنے پھرنے میں نہیں لگا دیتے، وہ تو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں کوششیں کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے عبادات کی صورت میں ہو، چاہے نیکیوں کی کرنے کی صورت میں ہو، چاہے اچھے اخلاق پیش کرنے کی صورت میں ہے، چاہے علم حاصل کرنے کی صورت میں ہو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 192۔ اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے واقعی میں رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولو الالباب جو ہے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب، اے ہمارے رب، بے شک جس کو اللہ تعالیٰ آپ نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے واقعی میں رسوا کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ نا، کہ دنیا میں اگر ہمارا کوئی ایک بھی بات ہوتی ہے اور ہم کسی ایسے شخص سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے لیکن آپ نا کسی کو یہ بتائیے گا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص کہاں جاتا ہے، وہ شخص ہر ایک سے کہہ دیتا ہے، فلاں سے بھی کہہ دیتا ہے، فلاں سے بھی کہہ دیتا ہے، اور فلاں فلاں سے بھی کہہ دیتا ہے۔ تو بھئی کیا ہوتا ہے، انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس نے میری بات فلاں فلاں سے اور سب سے نہ جانے کس سے بھی سب کہہ دیے نا، تو پھر اس کو بڑا ہی شرمندگی ہوتی ہے نا، رسوائیت ایسی محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں صرف ایک بات، اور وہ بھی کسی سے جا کے بتا دیتے تو شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور انسانوں کے ہر وہ راز کھول دے گا جو جس کی وجہ سے اس کو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اور جو واقعی میں اگر جو کوئی جہنم میں چلا گیا تو اس کے لیے سب سے بڑی رسوائی ہے، کہ سب سے بڑی رسوائی یہی ہے کہ اچھا مطلب کہ اس کے سامنے اگر لوگوں کے سامنے سارے راز کھولے جائیں یا نہ کھولے جائیں، آپ سوچیں کہ رزلٹ کیا ہے، زیرو۔ تو اب کسی کا رزلٹ اگر زیرو آ گیا تو کیا ہے، سب کو پتہ ہی چل جائے گا نا کہ واقعی میں یہ تو فیل ہو گیا ہے نا، اس کے تو واقعی میں اس نے کتنا گندی تیاری کی تھی، کتنا گندا پیپر دیا تھا، اس کی تیاری ہی نہیں تھی، اس نے بس ایسی سارا ٹائم سال بھر جو ہے ایسی اس نے بس گزارا ہے گھومنے میں پھرنے میں نا، ایسے انسان سوچتا ہے۔ آخرت میں جب جس کا پرچہ فیل کا ہو جائے گا تو واقعی میں اس کے لیے سب سے بڑی رسوائی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عقل والے جو ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، یعنی کہ جو جہنم میں چلا گیا دراصل وہ کیا ہے، سب سے بڑی آخرت کی رسوائی ہے۔ تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نا آگ کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ آگ، کیونکہ جس کو آگ میں ڈال دیا گیا تو واقعی میں وہ سب سے بڑا رسوا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش اور راحت میں تھا، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، اور پھر اسے دوزخ کی آگ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، یہ تو بتا تو نے کبھی اچھا دور بھی دیکھا تھا، تجھ پر کبھی عیش و آرام کا زمانہ آیا تھا، مطلب اس سے ایسا سوال کیا جائے گا۔ تو وہ شخص جواب دے گا، اے میرے رب، تیری ذات کی قسم، میں تو اس تصور میں بھی، میں اسے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک مطلب کہ اس نے ساری زندگی عیش و آرام میں گزاری، لیکن ایک جہنم کا ہوتا جو تھا اس نے سارا کا سارا عیش و عشرت دنیا میں جو گزار کے گیا وہ سب بھول گیا۔ پھر ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال اور مصیبت زدہ تھا، جب اس پر جنت کی نعمتوں کا رنگ چڑھ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا، اے فرزند آدم، کیا تو نے کبھی افلاس اور یعنی کہ مفلسی اور تنگی کا دور تو نے دیکھا، کیا تو نے مصیبت اور سختی دیکھی؟ اس سے ایسا سوال پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا، پروردگار تیری قسم میں کبھی مصیبت اور تنگ دستی میں گرفتار نہیں ہوا، میں کسی بھی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا، یعنی کہ
जन्नत में जाने के बाद फिर वो उस दुनिया की तमाम मुसीबत, परेशानी, तंगी सब कुछ भूल जाएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 7088 है इसका नंबर। वमाल ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। आयत देखिए, आयत नंबर 193। ऐ हमारे रब, बेशक हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, और हम ईमान ले आए हैं। ऐ हमारे रब, बस तू हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बुराइयां हमसे दूर फरमा दे, और हमें नेक लोगों के साथ फौत करना। तो अकल वालों की अपने रब से ये दुआ होती है कि रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अनामिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना, कि ए अल्लाह, ए हमारे रब, बेशक हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, और तू और अब क्या है, अब हम तो ईमान ले आए हैं। तो दरअसल यहाँ पर जो मुनादी करने वाले हैं ना, तो मुनादी करने वाले से मुराद यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो ईमान ले आए, तो ईमान लाने वाले कौन थे? सबसे पहले सहाबा, उसके बाद तमाम जो लोग ईमान लाते रहे वो सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार पुकार कर इस्लाम की दावत पूरी पूरी कोशिश से और पूरी हिम्मत के साथ, और अल्लाह ताला ने जैसा उनको हुक्म दिया वैसे ही उन्होंने सबके सामने पेश कर दी। और क्या फरमा रहे हैं बंदे? वो कहते हैं रब्बना फिर लना जुनूबना, ऐ हमारे रब, बस हमारे हमारे ना गुनाह को अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, वकफ्फिर अन्ना सय्यआतिना, और हमारी बुराइयों को हमसे बहुत दूर कर दे, वकफ्फिर दूर कर दे, मिटा दे, अन्ना सय्यआतिना हमारी बुराइयों को। तो जुनूब से मुराद दरअसल जो लफ्ज आया है रब्बना फगफिर लना जुनूबना, तो जुनूब दरअसल क्या है? कबीरा गुनाह है। और सय्यआत से मुराद क्या है? छोटे गुनाह है। ठीक है, जुनूब से मुराद कबीरा गुनाह है और सय्यआत से मुराद छोटे गुनाह है। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, तो हमें इन सब जितनी भी दुआएं यहाँ बताएगी तो अपनी जो दुआ में इनको शामिल किया करें। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें नेक लोगों के साथ फौत करना। अबरार से मुराद अंबिया के साथ नेक लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 69 में, वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाअ वस्सालिहीन, और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, नबियों और सिद्दीकों और शहीदों और सालिहीन में से। इस दुआ से पता चलता है कि नेकी करना और बुराई को तर्क करना अल्लाह ताला की तौफीक से होता है, जिसकी बिना पर बंदा अबरार में शामिल हो जाता है, और उसकी तौफीक की बिना पर नेकी करने और बुराई छोड़ने पर अपनी मौत तक वो साबित कदम रहता है। तो नेकी करना और बुराई से बच जाना भी, ये भी अल्लाह सुब्हान ताला की तौफीक से होता है। तो अल्लाह ताला के जो बंदे होते हैं वो हमेशा हमेशा अल्लाह से डरते रहते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 194। ऐ हमारे रब, जो वादा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़बानी किया है हमें वो अता फरमा, और क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना, बिलाशुबा तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। अकल वालों की दुआ, जो उलुल अलबाब होते हैं उनकी ये भी दुआ होती है, रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका, कि ऐ हमारे रब, जो वादा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़बानी किया है वो हमें अता फरमा। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, और बेशक आप वादे के खिलाफ नहीं करते हैं। यानी हमें ये डर तो नहीं कि आप अल्लाह ताला वायदा खिलाफी करेंगे, नौजुबिल्लाह, है ना, बल्कि हमें तो डर है क्या? अपने ही अमाल से, कि ये अच्छे नहीं है, कहीं हमसे रियाकारियां नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हमसे कोई इखलास में कमी हो गई। तो जो नेक लोग होते हैं वो नेकी करके भी डर रहे होते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ही हक में कोई नेकी में कमी हो गई, या हमारी किसी कोताही की वजह से हमारा आखिरत में रुसवाई का सबब ना बन जाए। अगर तू अपनी रहीमी और करीमी और गफ्फारी से हमारी कोताहियों को माफ फरमा दे और
ہمیں رسوائی سے بچا لے تو ہماری عین سرفرازی اور تیرا بندہ نوازی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد سے مقصد کیا ہے؟ عاجزی، خشوع اور بندگی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کا مطالبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی تو محال، پھر مومن اس کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ کیا ہے، کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اپنے ہی لیے ہے، انسان کے لیے، کہ واقعی میں ہم جو کر رہے ہیں ہمارے ہی عمل میں کیا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، خلط ملط نہ ہو جائے، ملاوٹ نہ ہو جائے، یا نیکی کرنے کے بعد ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری نیکیاں ایسی جو جھولی کی طرح ہو جائے جس میں چاروں طرف کیا ہول ہے، کہ مطلب ہم ہر چیز اٹھا تو رہے ہیں، چیزیں سمیٹ تو رہے ہیں، نیکیاں سمیٹ تو رہے، لیکن کیا ہے، ٹھہر نہیں رہی ہے، جھولی سے باہر چلی جا رہی ہے نا، اسی وجہ سے۔ تو ان کی یہ بھی صفات ہوتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 195 ہے۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، بعد عورتوں میں سے ایک دوسری سے ہی ہوں، جو تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین اور اچھا بدلہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فاستجابہ جو لفظ آتا ہے تو یہ جواب دینے کے معنی میں آتا ہے، تو فاستجابہ جیم واو با سے ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جواب دینے کے، اور یہاں اس کے معنی میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ سیدہ ام سلمہ رضی تعالی عنہا نے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت کی ہجرت کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں؟ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترمذی کی حدیث ہے، فاستجابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ لہم ربہم انی لا اضیع، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دانش یعنی عقل مندوں کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ وہ نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسلام نے مرد و عورت کے درمیان کچھ معاملات میں فطری خصوصیات کی وجہ سے فرق رکھا ہے، مثلاً جیسے کہ مردوں کو قوام بنایا گیا ہے نا، ایک درجہ زیادہ ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری مردوں پہ ڈال دی ہے، یا پھر جنگوں میں میدان جنگ میں جانے کی جو ذمہ داری ہے مردوں کی ہے، عورتیں نہیں جا سکتی، عورتیں گھروں کی حفاظت کرتی، بچوں کی حفاظت کرتی، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، یا پھر وراثت میں مردوں کا حصہ دوہرا ہے، ڈبل ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دنیا میں تو کچھ یہ کیا ہے، فطری طور پر اللہ نے فرق رکھا ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی خاص حکمت ہے، مشیت الہی ہے، اس میں بھی کیا ہے، عورتوں کے حق میں بھلائیاں ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے۔ لیکن اجر کے لحاظ سے، نیکی کا بدلہ ملنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جو جزا میں بھی کیا ہے، مرد عورت کے درمیان فرق کیا ہے، نہیں ہونے والا۔ تو جیسا جو عمل کرے گا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، جیسا جس کا عمل ہوگا اسی کے عمل کے مطابق اس کی جزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے والے کا، یعنی نیک عمل کے کام کرنے والے کا کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ بعضکم من بعد، تم میں سے سب ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی مرد ہو یا عورت، پیدائش کے اعتبار سے، اعمال کے اجر کے اعتبار سے تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے،
ٹھیک ہے، تو ہجرت کرنے والوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو صحابہ تھے، جو مہاجرین تھے، اور ہر دور میں جو اپنا ایمان اور اپنا دین بچانے کی خاطر ایسے غیر مسلم علاقوں سے جو ہجرت کرتے ہیں، تو وہ ہر دور میں ہو سکتے ہیں۔ صحابہ نے سب سے پہلے ہجرت کی، پھر اس کے بعد جو بھی اپنا دین اور ایمان بچانے کی خاطر ہجرت کرتا ہے وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، تو اس میں وہ سارے لوگ آتے ہیں، جیسے صحابہ تھے، مہاجرین تھے، اس کے بعد جو لوگ بھی اپنے دین اور ایمان بچانے کے خاطر ان کو وہاں سے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے شہروں سے نکال دیا گیا نا۔ سیدنا خباب بن عارت رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ہم میں سے بعض تو اپنی محنت کا پھل کھائے بغیر دنیا سے چل بسے، ان میں سے ایک تھے مصعب بن عمیر رضی تعالیٰ۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی، ان کے لیے جو لباس منگاتی تھی، یہ فورن کنٹری کے لباس آتے تھے۔ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کی والدہ بہت ریچس پرسن تھی، سب ان کی فیملی بہت ریچس والی تھی۔ ان کے جو عطر آتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، فورن کنٹری سے ان کے پرفیومز آتے تھے۔ مصعب جس گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ مصعب نکل کے گئے ہیں ابھی ابھی، اتنے زیادہ صاف شفاف خوشبودار معطر ہو کے نکلتے تھے۔ اور جب ایمان لائے غزوہ احد میں، ان کا یہ حالت تھی۔ اس میں سے کیا تھے مصعب بن عمیر؟ وہ فرماتے ہیں جب وہ غزوہ احد یعنی 3 ہجری میں جو غزوہ احد ہوئی تھی، اس میں یہ شہید ہو گئے۔ ان کو کفن پہنانے کے لیے ہمیں کوئی کپڑا نہیں ملا سوائے ایک دھاری دار چادر کے۔ اس چادر سے جب ہم ان کا سطر ڈھانپتے تھے تو ان کے پیر کھل جاتے تھے، اور جب اسے ان کے پاؤں ڈالتے تھے، اسے ان کی یعنی چادر ان کے پاؤں میں ڈالتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سروں کو ڈھانپ دو، ان کے سر کو ڈھانپ دو، اور پیر کی طرف ان کے خوشبودار گھاس سے ان کے پیروں پہ ڈال دو، یہ حکم ان کو دیا گیا۔ اور ہم میں سے بعض لوگ جو دنیا میں ہیں، ان کے جو پھل ہے وہ کھا چکے، یعنی کہ وہ جو صحابی وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے جب ہجرت کی تو انہوں نے دنیا میں اس کا پھل نہیں ملا، آخرت میں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیا میں بھی اس کا پھل یعنی کہ دنیا میں پک گئے اور اسے کاٹ بھی لیے، بخاری کی حدیث سے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں نہ مال غنیمت ملی، نہ عیش آرام ملے دنیا میں، لیکن وہ اس سے پہلے ہی چلے گئے تکلیفیں اٹھا کر۔ اسی میں سے ایک تھے مصعب بن عمیر۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی دین پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ تو اس سے مراد وہ اذیتیں ہیں جو مشرکین دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایمان والوں کو، جو لوگ توحید پر ڈٹتے ہیں، توحید پر جم جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو جو تکلیفیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا اور ستایا گیا، میری طرح کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا اور نہ ستایا گیا۔ مجھ پر مسلسل 30 دن ایسے بھی گزرے کہ اس عرصے میں میرا اور بلال کے لیے ایسی خوراک نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جو بلال نے اپنی بغل میں چھپا رکھی تھی۔ ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 2472، یعنی کہ وہ ایسی چیز مارے شرم کے وہ چھپائے ہوئے تھے اپنے بغل میں کہ وہ حقیر اتنی تھی، کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ وہ یہ چیز کھا رہے ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے دن گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، 30 دن کچھ نہیں کھایا پیا۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو تو یہ جو اسلام ملا کتنی الحمدللہ کتنا آسانی ہے، کچھ بھی مشقتیں نہیں اٹھانی پڑی، کچھ بھی مشکلیں نہیں ہم نے کی، کچھ بھی مصائب نہیں اٹھائے، بس ہمیں تو حلوے مل گئے کھانے کو۔ اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم فلاں تسبیح پڑھ لیں، فلاں تسبیح پڑھ لیں تو ہمارے پر جنت واجب ہو جائے، اور ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، اور بالکل ہمیں حلوہ والا سارا کا سارا مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، جس کی زیادہ آزمائش ہوگی اس کے اتنے زیادہ آخرت میں درجے بلند ہوں گے۔ تو محنت اور مشقت سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے دین کے معاملے میں ہو، پھر چاہے دین کی سربلندی کے معاملے میں ہو، چاہے دعوت دینے کے معاملے میں ہو، دین کی دعوت دینے کے معاملے میں۔
تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ بہت مشکل ہے، یا ہم سے یہ یاد نہیں ہو رہا تو ہم کیسے کریں گے۔ نہیں، آپ دیکھیے کہ کتنی پریشانیاں اٹھائی صحابہ نے، کتنی مشقت اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اتنا مجھے ستایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی تکلیفیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائیں؟ ان کی پریشانی اٹھانے اور مصیبت اٹھانے اور تکلیفیں سہنے کی ہی بدولت آج ہم تک ہی اسلام پہنچا ہے۔ لیکن آج ہم بہت بڑے ناشکری ہو گئے، آج امت مسلمہ بہت بڑی ناشکری ہے، اس چیز کی قدر نہیں کرتی ہے، اس قرآن کی اور دین کی قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور پھر اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے گئے اور پھر وہ قتل بھی کر دیے گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گی، یعنی گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی ان کی جو اسلام کی طرف سے عائد کرتا جان مال کی جو ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے نا، اللہ تعالیٰ کا مال بہت مہنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مال ایسا سستا نہیں ہے کہ بس شارٹ کٹ کا راستہ انسان اپنا لے، کرے کچھ نہ اور بس سوچے کہ بس مجھے وہ محلات، وہ جنت مل جائے جس میں صحابہ تھے نا۔ تو صحابہ کے جیسا ہمیں بھی تو کوشش کرنی ہے۔ ہاں وہ فیلڈ ہمیں نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ہمیں اگر صحابہ کم سے کم 7-8 گھنٹے اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے کوشش کرتے تو کم سے کم ہمیں بھی تو 7-8 گھنٹے اس دین کے لیے کوشش کرنی ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 1 گھنٹہ دیتے ہیں اپنے دن کا بھر کے 24 گھنٹوں میں سے۔ ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ان کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور کافر جو نیکیاں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے نا دنیا میں، یعنی کہ جو کافر ہے جو دنیا میں وہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کافر کو دنیا میں پورا پورا دے دیتا ہے۔ پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 7089 ہے۔ تو یہ ہونے والا ہے ان کا حشر۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے ان کو اور آخرت میں بھی ملے گا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان کی ساری نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 196۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک تقلب الذین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو یہاں پر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل کس کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ ہے مکہ کے قریش کی طرف، کفار مکہ کی طرف، مشرکین کی طرف، اور مخاطب کون ہے؟ صحابہ اور پوری امت مسلمہ۔ ٹھیک ہے، تو یغرور کا جو لفظ ہے، غرہ یغرور دھوکے کو کہتے ہیں، غرور بھی اسی سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرنک تقلب الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ تو اس سے مراد ایسا نہیں نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے ان کو دیکھ کے ایسا ہو رہا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، خاص کر کے جو بات کرنے والے مخاطب کون ہے؟ امت مسلمہ ہے، صحابہ ہیں، اس کے بعد جو جتنے بھی مسلمان ہیں ایمان لانے والے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ اس سے مخاطب ہیں۔ تو مسلمان جب مشکل معاشی حالاتی محرومیت، اذیت، جلا وطنی
اور پھر ان کو ان کے گھروں سے نکالا جانا اور پھر شہروں سے نکالا جانا، تکالیف اور خوفناک تمام طرح کے جو حالات ہوتے ہیں نا، تو کافروں پر دراصل کیا ہے، ایسے ان کے اوپر کوئی حالات نہیں ہوتے ہیں۔ تو مسلمان سوچتے ہیں کہ واقعی میں ان کے اوپر تو کوئی پریشانی نہیں، ان کے اوپر تو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، جبکہ ہم ایمان لے آئے تو ہمارے ساتھ تو اتنا اتنا پریشانی، اتنی اتنی زیادہ مصیبتیں ہیں۔ تو مسلمان کو ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر کھٹکن پیدا ہو، تو ان کے دلوں میں کسک پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا لا یغرنک تقلب الذین، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دراصل کیا ہے، یہ دنیاوی زندگی تو بس کیا تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا ہے، اور آخرت کیا ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کو ہم بس 3 دن کے لیے اس گھر میں رکھ رہے ہیں، جو یہ گھر ہے اس میں ایسے لگژری لائف والا نہیں ہے، ہاں بس یہ کیا ہے، نارمل سا ہے، اس میں فین چلے گا اور سادہ سا مٹکے کا پانی ملے گا، لیکن ہاں 3 دن کے بعد آپ کو ایک ایسی جگہ پہ ہم لوگ لے جائیں گے جو آپ اس میں آرام سے رہیں گے، بہت بہترین سا خوبصورت سا باغیچوں کے بیچ میں ایک گھر آپ کو مل جائے گا، لیکن بس آپ کو 3 دن کے لیے یہاں پہ تھوڑا مشقت اٹھانی پڑے گی، ہے نا۔ تو پھر انسان جھٹ سے راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہاں ٹھیک ہے، ہم تو 3 دن کے لیے اس گھر میں رہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، 3 دن کے لیے وقت کاٹا جا سکتا ہے، نہیں تو پھر ہمیں تو ہمیشہ ہمیشہ تو دوسری جگہ وہ والے فلا فلا بنگلے میں ہمیں رہنے کو مل جائے گا۔ تو بس یہی معاملہ کیا ہے، دنیا اور آخرت کا ہے۔ تو جو مومنوں کے لیے دنیا ہے یہ قید خانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما ہی دیا کہ مومنوں کو تو ان کا بدلہ کیا ہے، آخرت میں ہے۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے ان کی نیکیوں کا بدلہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو تکلیف مصیبت پریشانی اٹھاتے رہتے، لیکن ان کو ان کا بدلہ آخرت میں ہی ملتا ہے، جیسے مصعب بن عمیر بھی کیا تھے، انہی مومنوں میں سے تھے۔ تو کبھی بھی انسان دھوکہ نہ کھا لے کہ سوچے کہ لو ہم تو ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور سامنے کیا ہے، یہ جو بڑے بڑے کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور یہ تمام طرح کے جو اتنے زیادہ ان لوگوں کے پاس عیش عشرت اور آزائشیں ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کے لیے محلات ہے، باغات ہیں، اور ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، لگژری لائف ہے، تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالتے۔ مسلمانوں سے کہہ دیا گیا، ایمان والوں سے، صحابہ سے کہا گیا، مسلمانوں سے کہا گیا، سارے قیامت تک کی آنے والے سارے لوگوں سے خطاب ہے نا، کہ آپ کو ان سب کا چلنا پھرنا، عیش آرام، رہنا، آسائش آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ تو کیا ہے، بس کیا دنیا تو زندگی بس کیا ہے، تھوڑا سا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ تو بس چھوٹا سا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 197، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تو کافروں کے حالات بتائے گئے ہیں آیت نمبر 197 میں، کہ بس بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے ان کا، جو دنیا میں وہ اٹھا رہے ہیں وقتی ٹیمپریلی، تو کیا ہے، بہت ہی تھوڑا سا ان کا یہ سامان ہے، بہت ہی تھوڑا سا ان کا فائدہ ہے، اور پھر کیا ہے، وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے، بس کیا ہے، ان کا بچھونا اور اوڑھنا کیا ہوگا، جہنم ہے۔ متاع قلیل سے مراد دنیا کی دولت ہے جو چند روزوں کی زندگی میں کیا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والا سامان ہے۔ متاع قلیل یعنی آپ دیکھیے کہ کتنی انسان کی زندگی ہوتی ہے، اکثر تو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلموں میں جو ایمان نہیں لاتے، تو ان کی زندگی تو کوئی 20-25 سال ہی گزر جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، یا کوئی بہت جیا تو 70-80 سال یا 90 سال، اس سے زیادہ کوئی نہیں جیتا۔ اگر 100 سال بھی وہ جی لیا، تو جتنا بھی جی لیا اور اس نے فائدے اٹھا لیے، تو یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، کیونکہ آخری بھی زندگی وہاں موت ہے ہی نہیں، دنیا کی زندگی 100 سال کے بعد ختم، تو بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ایسے کافروں کے لیے کیا ہے، آخرت میں جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ تو پھر ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے دیکھا، اور ان کے پہلو پر چٹائی کا نشان دیکھ کر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہے عمر؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیسر اور کسرا تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ حال ہے۔ دیکھیے آپ، پھر اسی لیے ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اس سے پہلے ہی نا، لا یغرنک تقلب الذین، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ صحابہ کے دل میں بات آئی نا، انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول قیصر اور قسرا والے ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، یہ یہود ہے، یہ کفار ہے، یہ تو عیش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے رسول
آپ کا یہ حال ہے، آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے چٹائی کی بھی جو تنکوں کے نشان ہے وہ بھی آپ کے بڑھتے پڑ گئی، لال ہو گیا، یہ نشان پڑ گیا، زخم ہو گیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیے انہوں نے جو اتنے بڑے بڑے عیش آرام کی زندگی جی تو ان کے لیے اللہ نے بس دنیا کر دی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے. یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 5191. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کم سے کم دوزخ کا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کی جوتیاں ہوں گی اور ان کم عذابوں والے جہنمیوں کے پاؤں میں پہنائی جائیں گی، جن سے ان کا بھیجا کھولنے لگے گا. جس طرح دیگ میں پکتے ہوئے وقت جو چیزیں کھولتی، یعنی کہ جس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگ میں کبھی بھی نا اور جو آلو ہو رہے ہوتے وہ بوائل ہو رہے ہوتے، یہ انڈے وغیرہ ہیں جب انسان رکھتا ہے تو وہ اچھلنے لگتے ہیں، ایسے جب تیز ابلتے ہیں تو آلو تھوڑا سا اوپر اٹھنے لگتے ہیں نا. تو یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو جہنمیوں کو ہوگا. تو جوتے پہنائے جائیں گے، آپ کے دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی میں رکھی ہوئی چیزیں. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 971. بتائیں سب سے ہلکا، سب سے لائٹ والا عذاب ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 198 ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، اور جو لوگ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر گئے، متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنتیں ہیں. تو اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے، غلطیوں سے، غلط چیزوں سے روک دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر جنت کا حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے. بغیر اللہ سے ڈرے انسان جنت نہیں حاصل کر سکتا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تقویٰ کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے میزبانی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو کفار کے شہروں میں تجارتی کاروبار، ان کی خوشحالی اور مال اور دولت کی فراوانی دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں کسی قسم کا غم یا ملال نہیں آنا چاہیے، اور ان کو نا امید کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ان کے پاس دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی تو رہے گی ہی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ ان کی سزا کیا ہے آخرت میں؟ جہنم میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے اور جو مومن بندے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس دنیا میں ان کے پاس دولت کے انبار، اس کی فراوانی نہ ہو، مگر وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کے وہ مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. اور وہاں ان نیک لوگوں کو جو اجر اور صلہ ملے گا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جو دنیا کے کافروں کو وقتی طور پر ملا. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان جنات میں داخل فرمائے، ہم سب بھی اللہ کے مہمان بنے اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری میزبانی کرے. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر 199 ہے. اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے. یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس پر بھی
صحیح صحیح ایمان رکھتے ہیں، اور سابقہ آسمانی جو کتابیں ہیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع، اطاعت، بندگی اور اجر انکساری اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں ہیں اور اوصاف حمید ہیں، آپ کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات کا جو ذکر ہے اسے چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دراصل یہاں پر اہل کتاب کا اجر بتایا گیا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ سیدنا انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شاہ حبش نجاشی رضی تعالیٰ کے انتقال کی خبر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، ان پر نماز پڑھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک عبد حبشی کی نماز پڑھیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی، یعنی کہ جو الہامی کتابیں پہلے آئی، تورات اور انجیل، اس پر بھی وہ ایمان لائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب ان کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ظاہر ہوئی، وہ پہچان گئے، تو پھر قرآن کریم پر بھی وہ ایمان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع دراصل وہ کیفیت ہے جو کسی عظیم ہستی کی عظمت کی احساس سے انسان کے دل اور اس کے اعضاء پر طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیفیت انسان کے دل میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پا لیتا ہے۔ جعفر بن ابی طالب نے جب نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر علماء نصارہ اسی طرح روئے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی کیا ہوئی، تر ہو گئی۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے ہیں۔ تو ان کی یہ بھی صفات ہے کہ وہ ایسا نہیں، کہ مطلب کہ کچھ بھی ایسی اللہ تعالیٰ کی آیات کی خرید فروخت کرتے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہا جا رہا کہ بڑی سی قیمت مل جائے تو وہ بیچ دیتے، نہیں، دنیا کی پوری دولت بھی رکھ دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ ثمنا قلیلا ہی ہوگی۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے یہاں پاس ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں 2 گنا اجر ملتا ہے۔ پہلا، وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو اور وہ اس سے تعلیم دے، اور اسے تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے اور اسے اچھے طریقے سے کام لے، پھر اسے آزاد کر دے، اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرا، وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو، پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا، وہ غلام جو اپنے مالک کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے سامنے بھی بھلائی کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3011۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 200۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو 3 باتوں کی نصیحت کی ہے جو ہر طرح کی سعادت اور نیک بختی کا ذریعہ ہے۔ پہلی نصیحت صبر کی ہے کہ آئندہ جو تم کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو بندہ مومن گناہوں سے اجتناب کرے، مصیبتوں پر صبر کرے اور ان عوامر کے بجا لانے اور نواہی سے بچے، یعنی کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے وہ بچے، اور جن کا حکم اللہ نے کیا، پھر صبر کی اس صفت پر مداومت اختیار کرے۔ دوسری صفت ان کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے مورچہ بندی رکھے، مورچہ بند رہے۔ اور ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ کامیاب اور فلاح دراصل انہی لوگوں کا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی کہ جس کے اندر یہ تینوں صفات ہوگی تو دراصل وہ کیا ہے، پھر وہ کامیاب ہے۔ صابرو جو لفظ آیا ہے، صابرو کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، اور ایک دوسرے
اور ایک دوسرے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. یعنی ٹھیک ہے، پہلا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بڑھ کر چڑھ کر صبر کرو. اور پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. یعنی جو اسلام کی راہ میں مشکلات پر آنے پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ خود بھی ثابت قدم رہنا ہے اور دوسرے کو بھی ثابت رہنے کی تلقین کرو اور ان کو ڈھانڈس باندھتے رہو. اسی طرح سے رابطو ہے، تو رابطو میں جہاد کے لیے تیاری رکھنا، کسی چوکی پر پہرا دینا ہے، مورچوں پر رہنا، اپنی ممالکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. تو اسلامک مورچوں کی بات ہو رہی ہے اور انڈو پاک کی بات نہیں ہو رہی ہے، بارڈر کی. تو جو اسلامک کنٹری ہے، اسلامک مورچے ہیں، وہاں پر رہنے سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. اور تم میں سے کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی برابر جنت میں جگہ مل جائے تو وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. اور شام کو جب آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلے یا صبح تو وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور رات پہرا دینا دنیا میں ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. اور اگر وہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا تو اس کا یہ عمل برابر جاری رہے گا، اس کو اس پر اجر دیا جاتا رہے گا اور فتنوں سے امن میں وہ رہے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. یعنی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان رابطوں کرتے، یعنی کہ جہاد کے لیے اگر تیاری کرتا ہے یا کسی چوکی کی پہراداری کرتا ہے یا مورچوں پر پہراداری کرتا ہے یا ممالک کی جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت پر وہ تعینات رہتا ہے، یہ سب کچھ شامل ہے. بعض لوگوں نے رابطوں سے باہمی روابط، یعنی کہ جب سے کہتے ہیں نا رابطہ قائم کریے، تو صلہ رحمی وغیرہ بھی اس میں انہوں نے شامل کیا ہے. تو رابطوں سے باہمی روابط اور معاشری آداب کو ملحوظ بھی رکھنا مراد لیا ہے. یعنی صلہ رحمی آ جائے گا اس میں، رشتے ناتوں کا پورا لحاظ رکھنا ہے، ہر شخص دوسرے کے حقوق اور ادب کو ملحوظ رکھ کر معاشرے میں ہمدردی، مروت، اخوت کی فضا پیدا کرے اور اس کی کوشش کریں. دوسرے سے احسان اور بہتر سلوک کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں مفسرین نے اس میں شامل فرمائی ہیں رابطو. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ شامل ہے. وصابرو یعنی مقابلے میں صبر کرنا اور الگ ذکر کرنے کے لیے اس کو کیا گیا، یعنی کہ صبر کی سخت ترین صورت ہے. ٹھیک ہے، وصابر یعنی مقابلے میں صبر کرنے کا الگ ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے. ورابطو اور مورچوں میں ڈٹے رہو، تو اس سے مراد جنگ کے میدان میں ہر وقت چوکنا رہنا، جہاد کے لیے تیار رہنا. آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، جہاد کے لیے تیار رہنا. غزوہ احد میں بعض مسلمانوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا تھا نا، اور پھر اب دیکھیں جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا پھر، اور انہوں نے اتنی بڑی ان کو کہا کہ عبرت بھی تھی کہ تم اگر دیکھو گے چیل اور جو پرندے ہمارے سروں کو اچک لے جا رہے تب بھی تم وہاں سے مت ہٹنا. لیکن ان سے کیا ہو گیا؟ وہ مورچہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا نا. تو چونکہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر اسی بات پر زور دیا کہ مورچوں پر جمے رہنا اور آئندہ کبھی بھی مورچہ تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. تو جو انہوں نے غلطی کی، آئندہ جو امت مسلمہ ہے وہ بھی اس غلطی کو نہ دہرائے، وہیں رہ کر دشمن کے مقابلہ کرو. پھر میدان جنگ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنا، یہ سب آ جاتا ہے. مرابط سے یعنی کہ مرابط سے مراد کیا ہے؟ اس مقام پر جمے رہنا جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. مرابط سے مراد اس مقام پر جمے رہنا جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو، نیز یہ کہ اہل ایمان دشمنوں سے ہوشیار رہے اور ان کو اپنا مقصد حاصل نہ کرنے دے. ناگواری کی حالت میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی رباط کی کیٹیگری میں آتا ہے. کیا چیز؟ ناگواری کی حالت میں جو ہے وضو کرنا نہیں ہے. ٹھنڈک لگ رہی ہے تو ٹھنڈے پانی سے انسان وضو کر رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے پھر کیا ہے پانی بھی نہیں ہے بہت زیادہ، اور یا پانی ایسا جو زیادہ گرم ہے تو پھر کیا ہے تب بھی ناگواری ہے، نہیں دل چاہ رہا وضو کر رہا ہے. تو ناگواری کی حالت میں وضو. پھر مسجدوں میں زیادہ دور، کسی کے گھر سے مسجد بہت دور ہے لیکن پھر وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پوری کمپلیٹ کرتا ہے، تو یہ مسجدوں میں دور چل کر جاتے ہیں ناگواری کی حالت میں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کام کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ رباط میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں
جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ضرور، کیوں نہیں، آپ بتائیں ہمیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ اجر میں ثواب میں سرحدوں پر مورچہ زن رہنے کی طرح ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے یہ عمل کر لیے تو یہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے یہ مورچوں پر کیا کیا، پہرا دے لیا، اس طرح سے سرحدوں کی اس نے کیا کیا، حفاظت کر لی۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 587 ہے۔ رباط کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جنت میں ایک کوڑا جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا مافیہ سے کیا ہے، بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا ہے، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا یہ شخص ہے کہ ہر انسان کا دیکھیں عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن اس شخص کا عمل بڑھتا رہتا ہے جو پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل قیامت تک کی بڑھتا رہتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث 2500۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھیں کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئیں گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات کاٹی ہو۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1639 ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے نا کہ جو لوگ پہرا دیتے ہوئے اپنی رات کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے یا مسلم ممالک کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کی تمہیں مخالفت نہیں کرنی ہے، اللہ سے ڈر کے اس پوری زندگی کو تقوی کے ساتھ گزارو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی صفات یہاں پہ اہل ایمان کی بتائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ صفات پیدا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بلند مقام پر ٹھکانہ دے، اپنی رضامندی عطا فرمائے، اور آخرت کی رسوائیوں سے، دنیا کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔